بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے اس چینل طریق اسلام میں ہماری سلسلہ وار جو قسطیں چل رہی ہیں، سلسلہ وار سیریل جو ہے وہ غزنوی سے لے کے اکبر تک، اور اس کے میں ہم قطب الدین ایبک کی داستان شروع کی ہے۔ آج اس کی ایک دوسری قسط ہے، لیکن سیریل کی 120 نمبر قسط ہے۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو، سلطان معز الدین محمد بن سام غوری المعروف سلطان محمد غوری نے ہندوستان فتح کر لیا تھا، اور ترین کی دوسری جنگ میں پرتھوی راج چوہان کو قتل کر کے راجپوتوں کی طاقت کو ملیا میٹ کر دیا تھا۔ تو اپنے غلام ملک قطب الدین ایبک المعزی کو کہرام کی جاگیر عطا کی۔ کہرام دہلی سے تقریباً 125 میل کے فاصلے پر ریاست پٹیالہ میں واقع ہے۔ قطب الدین ایبک نے دوسرے علاقوں کو فتح کرنے کا عزم کیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے مزید نئے لشکری بھی بھرتی کیے اور اپنی فوج میں 5000 نفری کا اضافہ کر لیا۔ ان 5000 سپاہیوں میں زیادہ تعداد افغانستان اور دوسرے اسلامی ملکوں سے آمدہ مسلمانوں کی تھی، جو محض اسلامی فوج میں بھرتی کے ارادے سے ہندوستان آئے تھے۔ سلطان محمد غوری کی خواہش تھی کہ ہندوستان میں قطب الدین ایبک حکومت کرے، اور اسی وجہ سے سلطان نے ہندوستان میں رسمی طور پر قطب الدین ایبک کو اپنا وائسرائے مقرر کر دیا تھا، اور اسے ملک کا خطاب بھی دیا تھا۔ اب قطب الدین ایبک نے سلطان کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو اقتدامات کیے، ان میں سرفہرست ان علاقوں کے باغیوں کی سرکوبی تھی جو پرتھوی راج اور اس کے بھائی گوبند رائے کے عزیز و اقارب کے قبضہ میں تھے۔ یہ علاقے میرٹھ اور دہلی تھے۔ قطب الدین ایبک کی فوج نے قلعہ میرٹھ کے سامنے اپنے مورچے قائم کر رکھے تھے۔ قلعہ میں ایک عجیب ہلچل مچی ہوئی تھی۔ قلعہ میں 40,000 سے زائد فوج میں سے ایک بھی ہندو سپاہی ایسا نہ تھا جو سخت تشویش میں مبتلا نہ ہو۔ لشکر کفار مسلح ہو کر قلعہ کے حفاظت پر تلا ہوا تھا۔ قلعہ کے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ فصیلوں اور برجوں پر کمانداروں کی صفیں ترتیبی سے استوار کی گئی تھی۔ گوبند رائے کا بیٹا ہرچند رائے اور اس کا بھائی آخر دم تک قلعہ کی حفاظت کا عزم کیے ہوئے تھے، اور مسلمانوں سے اپنی سابقہ شکستوں کا انتقام لینے پر آمادہ تھے۔ ہرچند رائے نے اپنی فوج کے افسروں کو قلعے کی حفاظت اور اطراف سے سامان رسد جمع کرنے کی ہدایت کی تھی، اور سب کو کام تقسیم کر دیے تھے۔ اس لیے لشکر کفار کا ہر افسر بڑی سرگرمی سے اپنے فرائض سر انجام دینے میں مصروف تھا۔ قطب الدین ایبک کو قلعہ میرٹھ کے سامنے مورچے قائم کیے ہوئے 2 روز گزر چکے تھے، اور تیسرے دن کا سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا کہ سالار لشکر قطب الدین ایبک کے حکم سے اس کے سردار کمال الدین سمرقندی نے اپنی فوج کے سارے دستوں کے سرداروں کو حملہ کرنے کے احکامات پہنچا دیے۔ قلعہ میرٹھ کے سامنے کا سارا میدان قطب الدین ایبک کی فوج کے سواروں اور پیادوں سے بھر گیا تھا۔ 588 ہجری کی ایک روشن دن قطب الدین ایبک پوری طرح مسلح ہو کر اپنے خیمہ سے برآمد ہوا، اور نصر من اللہ فتح القریب کہہ کر گھوڑے پر سوار ہوا، اور بڑے جاہ و جلال سے میدان کے ایک سرے سے دوسرے سرے کا چکر لگا کر میدان کے وسط میں جا رکا۔ اس وقت تک 1000 ایسے چیدہ مرتکب سوار ان فوج میں ایبک کے رکاب میں تھے، جن میں سے ہر ایک ذاتی شجاعت اور فن جنگ میں یکتا شمار کیا جاتا تھا۔ ایبک سے 2 قدم پیچھے اس کا بہادر سردار کمال الدین سمرقندی کھڑا تھا۔ ایبک نے اپنے بلند آواز سے لشکر سے مخاطب ہوا اور کہا، مجھے اپنی جسمانی، فوجی اور مالی قوت پر اعتماد نہیں ہے، بلکہ میں اس
نصرت الہی پر پورا بھروسہ رکھتا ہوں جو ہمیشہ اہل اسلام کے ساتھ رہی ہے۔ مجھے اچھی طرح علم ہے کہ حق کبھی مغلوب نہیں ہوتا، اس لیے میرا دل کو بھی ہے۔ بے شک میں اپنے ارادے میں کامیاب ہوں گا اور ناپاک مشرقوں سے اس مقتول مسلمانوں کے خون کا کما کا انتقام لوں گا۔ الحمدللہ کہ ملک اور مال کے طمع نے مجھے اس کے لیے نہیں چنا ہے، بلکہ میری خالص نیت یہ ہے کہ ستم رسیدہ مسلمانوں کی حمایت کروں اور ان کافروں کو قرار واقعی سزا دوں جو ترین اور تراوڑی کی دوسری جنگ میں شکست فاش کھانے کے بعد اپنے قلم رو میں آباد پرامن مسلمان شہریوں کو بلا دریغ موت کے گھاٹ اتارنے میں مصروف ہیں اور اپنے علاقہ میں آنے والے مسلمان سوداگروں کی بلا وجہ گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیتے ہیں اور ان کے مال و اسباب پر قابض ہو جاتے ہیں۔ خداوند کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس وقت میں ہزاروں مسلمانوں کو اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے آمادہ اور دلی جوش و خروش کے ساتھ مستعد دیکھ رہا ہوں۔ ہم سب کے دل یکساں اخوت اسلامی کے جوش سے بھرے ہوئے ہیں اور سب کا ایک ہی مدعا ہے اور مقصد ہے، یعنی مجبور اور بے کس مسلمانوں کا انتقام لینا۔ میں خلوص دل سے یہ کہہ رہا ہوں، اگر خدا نخواستہ اس وقت میرا لشکر بھی میرے ہمراہ نہ ہوتا تو بھی میں ارادوں میں تعطل واقع نہ ہوتا میرے ارادوں میں، اور میرا دلی خواہ جوش مجھے تنہا کفار کی صفوں کے سامنے لے کر جا کر کھڑا کر دیتا، اور وہ اس کا انجام اور نتیجہ کچھ بھی ہوتا مگر یہ ضرور ثابت ہو جاتا کہ مسلمان اسلام اور اہل اسلام کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگانے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ جس روز میں نے میرٹھ اور دہلی کے مسلمانوں کی تباہی کا حال سنا ہے، میں یہ بتانے سے قاصر ہوں کہ اس دن سے میری حالت کیا ہے۔ مجھ پر ایک ایک گھڑی ایک ایک برس کی طویل مدت کی صورت میں گراں گزر رہی ہے۔ میری خواہش ہے کہ جس قدر جلد ممکن ہو اپنے مسلمان بھائیوں کو کفار کو غلامی سے نجات دلاؤں۔ خدا کے فضل و کرم سے اس وقت 9000 سرفروش اس میدان میں جمع ہے۔ سردار کمال الدین سمرقندی نے کہا، ہنوز ہر طرف سے مستقل مسلسل تھوڑے تھوڑے لشکری آ بھی رہے ہیں، تمہاری تمام ضروری سامان جنگ میں فراہم ہو چکا ہے۔ آپ نے جس روز سے حکم دیا تھا، ہم خانہ زادوں نے اس وقت سے دن کو دن اور رات کو رات نہیں سمجھا، اور جس قدر سامان جنگ اور فوج اس تھوڑے سے عرصہ میں مسلسل کوشش جمع ہو سکتی تھی اکٹھی کر لی گئی ہے۔ اب ہم کسی کے منتظر نہیں ہیں، بس اب آپ کا حکم ہو تو فوج آگے بڑھے۔ الحمدللہ کہ میرے وفادار اور بہادر سرداران لشکر کے مجھے میری امید سے زیادہ خوش و خرم کیا ہے۔ قطب الدین ایبک نے کہا، مجھے قطعاً یقین نہ تھا کہ اس قدر اجلت سے اس قدر فوج اور اس قدر کافی سامان جنگ فراہم ہو سکے گا، کیونکہ کمال الدین تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ اب ہم اپنی فوج کو کس ترتیب سے اور کس سمت سے بڑھائیں کہ جلد سے جلد قلعہ فتح کر سکے؟ مناسب ہے کہ اس وقت ہم سب آپس میں مشورہ کر کے کوئی فیصلہ کر لیں۔ محترم سپہ سالار کی خدمت میں عرض ہے، سردار کمال نے کہا کہ آج صبح سویرے ہم سب خادموں نے با اتفاق یہ رائے قائم کی ہے کہ اگر آپ منظور فرمائیں تو کل فوج کو 3 مساوی حصوں میں تقسیم کیا جائے اور تینوں حصے ایک ساتھ قلعہ کے 3 اطراف سے قلعہ پر حملہ بولیں۔ انشاءاللہ العزیز فتح و نصرت آپ کے ہم رکاب کو ہوگی اور دشمن کفار سورج غروب ہونے سے پہلے ذیل اور خوار ہو کر رہ جائے گا۔ مجھے اپنے سرداروں کی رائے سے اتفاق ہے، ایبک نے کہا۔ اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا، لیکن مناسب سمجھتا ہوں کہ حملہ کرنے سے قبل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ پر عمل کیا جائے اور مسالت کی کوئی ایک آخری کوشش کر لی جائے۔ اس مقصد کے لیے مجھے ایک بہادر اور عقل مند پیغمبر کو قلعہ میں بھیجنا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس خدمت کے لیے سردار کمال الدین سمرقندی سے مناسب جوان پوری فوج میں موجود نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کی جو عزت افزائی کی ہے،
اس کا شکریہ۔ سردار کمال نے کہا میں بھی شکر کفار میں چلا جاتا ہوں، لشکر کفار میں چلا جاتا ہوں، غلام کو پیغام سے نوازا جائے، قلعہ میں لشکر کفار کے سپہ سالار سے ملو، ایبک نے کہا، اور اس کے سامنے 3 شرطیں رکھو۔ وہ اسلام قبول کر کے ہمارا بھائی بن جائے، اسے وہ سب حقوق حاصل ہوں گے جو ایک مسلمان کو حاصل ہوتے ہیں، اور اسے قلعہ کی والی کی حیثیت سے بھی برقرار رکھا جائے گا۔ نمبر 2، اگر اسے یہ شرط قبول نہ ہو تو وہ ہمارے ایک متحد کی حیثیت سے قلعہ پر اپنا قبضہ بحال رکھے اور ہمیں ہر سال مقررہ خراج ادا کرتا رہے۔ نمبر 3، اگر اسے یہ شرط بھی قبول نہ ہو تو تیسری صورت یہی باقی رہ جاتی ہے کہ ہماری ملاقات میدان جنگ میں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور نصرت و حمایت سے ہم اس پر اپنی حاکمیت کا حق ثابت کر دیں گے۔ یہ کہہ کر قطب الدین ایبک نے سردار کمال الدین سمرقندی کو روانگی کی اجازت دے دی تو کمال الدین اپنے گھوڑے پر سوار اسے سر پر دوڑاتا ہوا قلعہ کے آئینی دروازے پر پہنچ گیا۔ لشکر کفار نے اسے تنہا آتے دیکھ کر خیال کیا کہ پیغمبر ہے اور کوئی پیغام لایا ہے، اس لیے کسی نے اس پر حملہ کرنے کی قصد نہیں کیا۔ کمال الدین نے بآواز بلند کہا کہ وہ لشکر اسلام کے سپہ سالار کا قاصد ہے اور لشکر کفار کے سپہ سالار کے لیے ایک پیغام لایا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد قلعے کے دروازے کی ایک کھڑکی کھلی اور کمال الدین ان کے اندر داخل ہو گیا۔ اگلے لمحہ 10 سواروں نے اسے اپنے سپہ سالار کے سامنے پیش کر دیا۔ کمال الدین نے لشکر کفار کے سپہ سالار کے سامنے پہلی شرط پیش کی جو مسترد کر دی گئی، دوسری شرط کو بھی منظور نہ کیا۔ اس طرح کفار نے صلح کی پیشکش ٹھکرا دی۔ کمال الدین کفار کا یہ صاف جواب سن کر رخصت ہوا اور قلعے سے باہر نکل کر اپنی لشکر گاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ یک قلعے کے اوپر سے کمال الدین پر تیروں کی بچھاڑ ہوئی اور کئی تیر کمال الدین کے شانوں میں پیوست ہو گئے۔ کمال الدین نے اپنے گھوڑے کو نہایت تیز دوڑاتے ہوئے خود کو اپنے لشکر گاہ میں پہنچا دیا۔ اس نے پہلے تو قطب الدین ایبک کو سارا واقعہ سنایا، پھر اپنے شانوں سے تیروں کو کھینچ کر پھینک دیا اور فوراً ایبک کے خاص حکیم کو طلب کیا گیا جس نے کمال الدین کے زخموں کو مرہم پٹی کر دی۔ اس کے فوراً بعد قطب الدین ایبک نے اپنے لشکریوں کو 2600 نفری کی صورت میں 3 مساوی حصوں میں تقسیم کیا، 2600۔ ایک حصے کا سردار کمال الدین سمرقندی مقرر ہوا اور دوسرے 2 حصوں کی کمان ایبک نے اپنے 2 وفادار ساتھیوں محمد غوث اور ظہیر الدین کے سپرد کی۔ پھر یکبارگی تینوں سرداروں نے قلعہ کے 3 اطراف سے حملہ کر دیا۔ ایبک نے اپنی فوج کی 1200 چیدہ بہادر سپاہی اللہ کر لیے کہ اپنے ساتھ رکھ لیے تھے۔ اس طرح قطب الدین ایبک کے پاس 1200 سپاہیوں کی محفوظ فوج موجود تھی جو قطب الدین ایبک کے ساتھ اپنے مورچوں ہی میں ڈٹی ہوئی تھی۔ کمال الدین سمرقندی کی زیر کمان حصہ فوج نے قلعہ کے ایک طرف ایک بلند مقام پر اس کی منجنیخیں لگا کر پتھر کے گوڑے قلعے میں پھینکنے شروع کر دی۔ محمد غوث کے حصے نے جگہ جگہ سرنگیں لگانی شروع کر دی تاکہ ان میں بارود بھر کر قلعہ کی دیواروں کو اڑایا جا سکے۔ ظہیر الدین کے کمان کے لشکروں کے پاس لمبی لمبی سیڑھیاں تھیں جو 20 لشکروں کو اٹھا کر قلعہ کی دیواروں تک پہنچا سکتی تھی۔ قلعہ میرٹھ کا والی ہرچند رائے نے اپنے وزراء اور عمرہ کے ساتھ قلعہ کے ایک بلند مقام پر کھڑا لشکر اسلام کو قلعہ کے 3 اطراف سے قلعہ کی سمت بڑھتا دیکھ رہا تھا۔ اس کے حکم سے راجپوت تیر اندازوں نے تینوں اطراف میں بڑھتے ہوئے لشکر اسلام پر تیروں کی بچھاڑ شروع کر دیتی۔ ہزاروں تیر ایک ساتھ کمانوں سے نکلے تھے اور کہیں کہیں مسلمان لشکری ان کا نشانہ بھی بن جاتے تھے، لیکن لشکر اسلام کے بڑھتے ہوئے قدم کہیں نہ رکتے تھے۔ تیروں کا نشانہ بن کر گرنے کے باوجود مسلمان مجاہد قلعہ کی دیواروں کے قریب تر ہوتے گئے۔ سرنگیں لگانے والوں نے بھی اپنا کام مکمل کر کے ان میں بارود بھر دیا۔ پھر بارود کو آگ دکھائی گئی تو قلعہ کے ایک حصے کی دیواریں اڑ گئیں، تباہ ہو گئیں۔ اس دوران سردار ظہیر الدین کے لشکریوں نے لمبی لمبی سیڑھیاں قلعہ کے دیواروں سے لگا کر ان پر چڑھنا شروع کر دیا تھا اور سینکڑوں لشکری
قلعہ پر پہنچ کر راجپوتوں سے جنگ کرنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ قلعہ کے ایک حصہ کی دیواریں اڑ گئی تھیں تو سردار کمال الدین سمرقندی کی فوج ان ٹوٹی پھوٹی دیواروں سے گزر کر قلعہ میں پہنچ گئی، اور بعض بہادر لشکریوں نے قلعہ کے دروازے کے محافظوں کو اپنی تلواروں پر رکھ لیا اور جلدی محافظوں کو جہنم رسید کر دیا اور قلعہ کا دروازہ بھی کھول دیا۔ قلعہ میں لشکر اسلام سے 4 گنا زائد راجپوت فوج تھی جو بڑی بے جگری سے مسلمانوں کا مقابلہ کر رہی تھی، لیکن قطب الدین ایبک کے لشکری اس ہمت اور جوان مردی سے لڑے کہ دوپہر تک غنیم کے قدم اٹھنے لگے۔ قطب الدین ایبک نے اپنے مورچوں سے اس صورتحال کا جائزہ لیا اور پھر خود اپنے 1200 محافظ لشکریوں کو لے کر بجلی کی طرح راجپوتوں پر گرا اور ان کی جنگ کو لڑتے ہوئے مختلف گروہوں کو تتر بتر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ انگنت راجپوت موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ شہر میرٹھ میں ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ پورے شہر میں بعض بوڑھے آدمی لوگوں کو پکار کر کہہ رہے تھے مسلمانوں نے قلعہ کو فتح کر لیا۔ وہ خود بخود ہی اعلان کر رہے تھے اب مال اور اسباب ساتھ لینے کا موقع نہیں ہے، جس سے ہو سکے اپنی جان کی خیر منا کے اور بھاگ جائے۔ یہ پکار سنتے ہی ایک ہلچل مچ گئی۔ جو جس طرح بیٹھا تھا اٹھ کھڑا ہوا، مائیں بچوں کے ہاتھ پکڑ کر گھروں سے نکل پڑی۔ بڑا عجیب اس وقت ماحول تھا۔ ہر شخص گھر بار چھوڑ کر چل نکلا۔ چونکہ فاتح مسلمانوں کی غارت گری اور خون ریز کی انگنت جھوٹی داستانیں زبان زد خاص عام تھی، اس لیے باشندگان میرٹھ سے جس قدر جلد ہو سکا وہ اپنے آباد گھروں کو ویرانی کے حوالے کر کے نکل کھڑے ہوئے اور سب دہلی کی جانب بھاگ کھڑے ہوئے۔ شکست کے بعد راجپوت سپاہی بھی مختلف ٹولیوں اور گروپوں کی شکل میں دہلی کی طرف بھاگ رہے تھے، اور قطب الدین ایبک کا لشکر ان کا تعاقب کر رہا تھا اور بھاگتے ہوئے راجپوتوں کو قتل کرنا جا رہا تھا۔ قطب الدین ایبک بھی مفرون کے تعاقب میں تھا اور سردار کمال الدین سمرقندی بھی اپنے دستہ کے امر مفررین کے تعاقب میں مصروف تھا کہ اس نے ایک مختصر جماعت کو دیکھا جو یک لخت رک کر اپنے تعاقب کنندگان سے برسر پیکار ہوگی۔ اس مختصر جماعت میں ایک سوار کے سوا جو اپنی جگہ پر قائم رہا، سب کے ساتھ راجپوت سپاہی دوانوں کی طرح برچے تانے ہوئے مسلمانوں پر لپکے۔ کمال الدین نے یہ دیکھ کر بڑے شجاعانہ لہجے میں سے اپنے ساتھیوں کو للکارا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو للکارا اور کہا کوشش کرو کہ ان کافروں میں سے بعض کو زندہ گرفتار کر لیا جائے۔ یہ سنتے ہی مسلمانوں کے ہاتھوں میں کمانیں کڑکیں اور تیروں کی بچھاڑ ہونے لگی۔ راجپوتوں کو اب بھی حملہ کرنے کا موقع نہ ملا تھا کہ خارا شگاف تیروں نے ان کے دل اور جگر میں گھر کر لیا۔ بہت سے لوگ وہیں ڈھیر ہو گئے۔ راجپوتوں جو دلی بھاگ رہے تھے ان کے راستے میں ہی انہوں نے روک لیا تھا، بلکہ انہوں نے مڑ کر ان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ سواروں کے ہاتھوں سے نیزے اور گھوڑوں کی پشت سے سوار گرنا شروع ہوئے اور جلد ہی یہ لڑائی اپنے اختتام تک پہنچ گئی تھی۔ اس طرح جا کے میرٹھ کا قلعہ، میرٹھ کا شہر مسلمانوں نے جیت لیا تھا، مسلمانوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، مسلمانوں کی فتح نصیب آئی۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، یہاں پہ ہم رکتے ہیں۔ ہم اگلی قسط کل انشاءاللہ تعالی اسی وقت آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگتی ہے، ہم نے جو یہ شروع کی ہوئی ہے تاریخ اسلام کو مختلف زاویوں سے، مختلف سیریل سے ہم اپنے اس چینل میں بیان کرتے ہیں، تو دوستو اپنے رشتہ داروں، احباب، دوست احباب میں اس کو بھیجا کرو، آپ اس کو شیئر کیا کرو۔
تاکہ وہ بھی ہمارے ان کاوشوں بلکہ تاریخ اسلام کے اس تاریخ کو سن کر اور دیکھ کر مستفید ہو سکیں۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں آج۔ اللہ حافظ۔